السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. محترم حضرات، آج جو ہے وہ سوال جواب کی نشست ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کو سب کو نپٹائیں. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا غیر کے ہوٹلوں میں نان ویج کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ ہوٹلز عرب دنیا میں ہیں تو ایسی شکل میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ ہوٹل چاہے جس کا ہو کھا سکتے ہیں. اور اگر یہ ہوٹلز ایسے ممالک میں ہیں جیسے ہندوستان ہے تو ایسی شکل میں جب تک تحقیق نہ ہو جائے ایسے ہوٹل میں نان ویج قطعی نہیں کھانا چاہیے. اس کے پہلے آپ کو ایک اصول بتایا تھا میں نے کہ فقہا کے نزدیک ہر چیز کی اصل حلال ہے سوائے گوشت کے. گوشت کی اصل حرام ہے، تحقیق ہونا چاہیے حلال کی. نہیں سمجھے میری بات؟ جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے گوشت حرام ہیں جب تک کہ حلال کی تصدیق نہ ہو جائے. لہذا وہ گوشت کی شکل میں ہے، اب آپ اس کی تصدیق ہونی چاہیے اگر آپ غیر مسلم ہوٹل میں ہندوستان میں کھا رہے ہیں تو. پوچھا گیا کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ ایک دم دینا جائز ہے، ابھی کافی دن باقی ہے. مسئلہ زیادہ تر ویسا پوچھیں جو کرنٹ ہو. مولانا یہ نکاح کے وقت جو کلمہ پڑھاتے ہیں برائے کرم اس حدیث کا حوالہ دیں تو نوازش ہوگی. بھائی ہم تو نہیں پڑھاتے، حوالہ وہ دے جو پڑھاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سارے وہ کام ہے جو حدیث میں نہیں ہے. تو اس لیے دلیل ان سے مانگنی چاہیے. ایسی کوئی دلیل ہے نہیں کہ نکاح کے وقت میں کلمہ پڑھایا جائے. وہ کیوں پڑھاتے ہیں اس کی وجہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے آخر ان کے پڑھانے کی وجہ کیا ہے. حقیقت کیا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاں متفقہ فیصلہ ہے مسلمانوں میں کہ نکاح میں دونوں آدمی کا مسلمان ہونا لازم ہے. لڑکی بھی مسلمان ہو، لڑکا بھی مسلمان ہو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیا ہو جس کی وجہ سے کافر ہو گیا ہو، اس لیے احتیاطاً نکاح کے ٹائم پہ کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو. تو یہ ایک ان کی دلیل ہے، اس بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں. لیکن ہمارے نزدیک کیونکہ نکاح کا تعلق بھی سنت سے ہے، لہذا جو ہے سنت سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو نکاح میں جو چیز شرط ہے وہ دو ہیں، دونوں کا راضی ہونا اور دو مسلمان گواہ کا ہونا. اس کے بعد جو مہر ہے وہ بطور شرط ایسی نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. نکاح ہو جائے گا، مہر کا رکھنا جو ہے لازم ہے، کبھی بھی مہر رکھی جا سکتی ہے. تو بہرحال کلمہ جو وہ پڑھانے کی بات ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک مسئلہ پوچھا گیا اگر کسی نے بیوی کا دودھ پی لیا تو بیوی حرام ہو گئی کیا؟ اگر قصدن پیا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے. اور اگر گناہ کبیرہ نہیں ہے تو گناہ سب کے نزدیک ہے، لہذا لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے. اور اگر بغیر ارادے کے ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا بہو اور ساس کے کیا حقوق ہیں، حدیث کی روشنی میں بتائیے. جو لوگ ہماری بات مستقل سنتے رہتے ہیں، ہم نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ شریعت نے پودے کے حقوق بتائے، جانور کے حقوق بتائے، پڑوسی کے حقوق بتائے، 4 لوگوں کے حقوق نہیں بتائے. معلوم ہے نا؟ ایک دیورانی اور جٹھانی، ان کے حقوق نہیں لکھے ہوئے. ایک جو ہے وہ ساس اور بہو، ان کے حقوق نہیں لکھے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ننند اور بھوجائی، ان کے حقوق نہیں لکھے ہیں. اور چوتھا سوکن. یہ 4 کے حقوق قرآن حدیث میں لکھے نہیں ہیں. اور سوال کرنے والے نے لکھا ہے حدیث کی روشنی میں بات کریں، تو حدیث ہے نہیں، حقوق بیان نہیں کیے گئے ہیں.
اس لیے نہیں بیان کیے گئے کہ اللہ چاہتا ہے یہ چاروں ایک ساتھ نہیں رہنے گا. یہ چاروں رہیں گے لڑائی کریں گے, آپ کو ریفری بننا پڑے گا. پیتل کی سیٹی خریدو اور ریفری بنو, کیونکہ چاروں آدمی لڑیں گے جہاں رہیں گے. تو اس لیے ان کے حقوق بھائی ہیں نہیں کوئی بھی. پوچھا گیا ہے کہ بینک کے سود کی رقم کا استعمال کہاں کہاں کر سکتے ہیں. بینک میں جو پیسے جمع کرتے ہیں تو ایسی شکل میں بینک میں یقینی بات ہے کہ انٹرسٹ آتا رہتا ہے. تو اس انٹرسٹ کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بینک میں ہی چھوڑ دیتے ہیں, بھئی آپ ایسا کریں. یہ تو ایک دم غلط بات ہے, کیونکہ اگر آپ بینک میں چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ تعاونوا علی الاثم کر رہے ہیں, گناہ پر کوآپریٹ کر رہے ہیں. پیسے تو وہاں سے نکال لیں اور نکالنے کے بعد اس کو بغیر ثواب کی نیت سے آپ چند جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں. نمبر ایک, سود کا پیسہ سود میں دیا جا سکتا ہے. مطلب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بینک میں پیسے لے رکھے ہیں, لون مجھ پر سود چڑھ رہا ہے, آپ میری مدد کر دیجئے. تو آپ انٹرسٹ والی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ایک شکل ہو سکتی ہے. پبلک پلیس پر خرچ کیا جا سکتا ہے. پبلک پلیس سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہمارے گھر کے پاس جو ہے وہ نالی ٹوٹی ہوئی ہے, کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے, یا یہ اسٹریٹ لائٹ ہے اس کو کوئی نہیں بنوا رہا ہے. ایسی قسم کی چیزیں جو ہے اس میں جگہ پہ خرچہ کیا جا سکتا ہے. یا کہیں پارک گندا پڑا ہوا ہے, آپ نے اس میں خرچہ کروا دیا, پارک صفائی کروا دیا. بغیر ثواب کے نیت سے کسی غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور مسجد تو نہیں لیکن مدرسے وغیرہ کے ٹوائلٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں نے مسجد کے ٹوائلٹ کی بات بھی کہی ہے. بہرحال یہ وہ چند جگہ ہیں جہاں پر انٹرسٹ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر سنی لڑکی کا نکاح شیعہ سے ہوا, ایسا شیعہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اکثر صحابہ کو مرتد کہتا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گئے, تو اب معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہ غلط, تو سنی لڑکی کیا کرے؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ شادی ہو گئی اور لڑکا جو شیعہ تھا لیکن شادی سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی. اب جب اس کے ساتھ وہ رہنے لگی تو اس کا عقیدہ کھل کر کے آیا, تو اس میں یہ ہوا کہ اب یہ اکثر صحابہ مرتد ہو گئے ہیں. اب لڑکی کیا کرے؟ سنی لڑکی کیا کرے؟ وہ ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور وہ طلاق نہیں دے رہا ہے. دیکھیں کیا ہوا, یہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے, اس کے طلاق کی ضرورت ہے ہی نہیں, یہ نکاح ہوا ہی نہیں. لہذا ایسی شکل میں وہ چھوڑ کر آ جائے اور کسی دوسرے آدمی سے کیا کر لے, 3 مہینہ عدت گزار لے. اور عدت اس لیے نہیں کہ وہ اس کا نکاح ہوا تھا, عدت برات رحم کے لیے, کہ یعنی یہ ڈاؤٹ نہیں ہو کہ دوسرے شوہر کا لڑکا ہے یا پہلے شوہر کا. تو اگر وہاں سے وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے 3 پیریڈ گزار لیے تو ایسی شکل میں کیا ہو گیا, اب اس کے بعد وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے. وہ پہلے والے شوہر طلاق اپنی جیب میں رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. پوچھا گیا ایک ہندو عورت مسلمان ہو گئی, شوہر بدستور کافر ہے, وہ ایک مسلمان سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ دیکھیں جیسے ہی وہ مسلمان ہوئی ویسے ہی اس کے نکاح سے خارج ہو گئی. نکاح سے خارج ہونے کے لیے اس کو طلاق دینا ضروری نہیں, کیونکہ اس کے پاس طلاق کا سسٹم ہی نہیں ہے. لہذا یہ وہی شکل جیسے اس میں ہوئی وہی شکل اس میں بھی ہو جائے گی کہ یہ 3 پیریڈ گزارے گی. 3 پیریڈ گزارنے کے بعد اگر پریگننسی نہیں معلوم ہو رہی ہے تو ایسی شکل میں وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے, شادی کر سکتی ہے. کافر جو ہے اس کا طلاق دینا یا خلا لینا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیوی ہے اور 1 بھائی بہن ہے, تو کیا ہماری وراثت میں لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا اور بھائی کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں یہ جن لوگوں کے لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں, وہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا حصہ بھائی کو جانا, اس کی پلاننگ ایک ہے. وہ جان بوجھ کر آپ کو لڑکا نہیں دے رہا ہے کہ آپ کی وراثت میں بھائی کو حصہ ملنا چاہیے. اب ہم ہوشیاری میں کیا کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے بھائی کو حصہ نہیں جانا یا بھتیجے کو حصہ نہیں جانا, ہم اپنی زندگی میں اپنی ساری پراپرٹی اپنی بیٹیوں کے نام ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹرانسفر ہو جائے گی, قانونی لحاظ سے بھی ہو جائے گی, شرعی لحاظ سے بھی ہو جائے گی, لیکن چونکہ اس کی نیت فاسد ہے کہ ہمارے بھائی کو حصہ نہیں جانا, اللہ کے خلاف پلاننگ کی ہے, اس کا اس کو گناہ حلال ملنا ہی ملنا ہے. اچھا, اب انہوں نے پوچھا ہے کہ ملے گا کتنا حصہ, وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں.
دیکھیں اگر 100 روپیہ مان لیا جائے تو اس میں کون کون ہے؟ 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیوی ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے. تو ایسی شکل میں بیوی کو 1/8 ملے گا. 1/8 کا مطلب کہ 100 روپے میں 12.5 روپے. تو 12.5 روپے کس کو چلے گئے؟ بیوی کو چلے گئے. اچھا اب یہ جو کیا کہتے ہیں 3 بیٹیاں ہیں ان کو 2/3 ملے گا، یعنی 66. 2/3 کا مطلب کہ 100 روپے میں 66 روپے 66 پیسے. یہ تینوں بیٹیاں اپنے آپس میں برابر برابر بانٹ لیں گی. یہ 3 ہوں یا 10 ہوں، 2 سے لے کر جتنی بھی زیادہ ہوں گی وہ 2/3 میں تقسیم کر لیں گی. اب 2/3 ادھر چلا گیا، 1/8 ادھر چلا گیا. اب جو بچا ہے وہ بھائی بہن 2 اور 1 کے ریشو سے بانٹ لیں گے، یعنی 2 روپے بھائی کو جانا چاہیے اور 1 روپے بہن کو جانا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن بھائی محروم نہیں ہوگا، اور اگر بھائی نہیں موجود ہے، بھائی کے بچے موجود ہیں تو بتینوں کو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے معاملہ، یہ ہے بہت ٹپیکل معاملہ. ایک اور سوال آیا ہے، وہاں جیسا وراثت پہ بات ہوئی نا تو تھوڑا سے کہیں کلک کیا لوگوں کو. دینا نہیں ہے، صرف سوال ہی پوچھنا ہے. یہ آپ نہیں سمجھے خدا نہ خواستہ کہ قرآن کی آیت پر عمل کر کے فوراً تقسیم کر دیں گے. اتنے نیک کہاں ہم لوگ. پوچھا گیا میرے والد کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی. نہیں، میرے والد کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. والد کے انتقال بعد ہم بھائیوں نے بہن کا حصہ نہیں دیا. یہی تو سب نے کر رکھا ہے. یہ تو بہت اہم مسئلہ پوچھا اس نے. اب دینا چاہتے ہیں ہم تینوں بھائی. ایک بھائی دینا چاہتا ہے، 2 بھائی بولتا تمہیں دینا چاہتا تو میں نہیں دیتا بھائی. پوچھا گیا اب میں کیا کروں؟ یہ بندہ سمجھ رہا ہے نا کہ اب ہمارے پاس یہ ایکسکیوز ہے، دینا اس کو بھی نہیں ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ 2 بھائی جب نہیں دیں گے تو ہمارے لیے بھی فتویٰ آ جائے گا کہ جب 2 نہیں دے رہے تو تم بھی نہیں دو. ایسا نہیں ہے. اس کو پوری بات سمجھ لے پھر سے. یہ جو بندے نے مسئلہ پوچھا ہے کہ 3 بیٹے یعنی وہ 3 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے. تو پتا چلا کہ اگر پورا حصہ 100 روپے تھا تو 100 روپے میں بہنوں کو اور بھائیوں کو تو 3 بیٹے کا مطلب 6 ہو گئے ڈبل، اور 1 بیٹی ہو گئی 7. تو 100 کو 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 14 روپے 28 پیسے بیٹی کا حصہ تھا اس میں، بہن کا گویا. یہ ان لوگوں نے دیا نہیں اور تینوں نے بانٹ لیا. تو 14 روپے 28 پیسے کو 3 سے ڈیوائڈ کرو، تینوں بھائیوں کے پاس گیا ہوا ہے. تو گویا 4 روپیہ 76 پیسہ، 4 روپیہ 76 پیسہ، 4 روپیہ 76 پیسہ تینوں بھائی ہڑپ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک بھائی دینا چاہتا ہے تو 4 روپیہ 76 پیسہ اس کو نکال دے بہن سے، یہ قرآن کا حامل ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت دے گا. وہ دونوں جا کر کے وہاں بھگتیں گے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے غالباً ترمذی شریف کی، کہ جو اس دنیا میں وراثت کاٹتا ہے، غور سے سنیے گا. ایسی جب حدیث بولتے مولانا کئی کو بیان کرتے، دوسری باتیں بولو بھی، نماز کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، یہ ایسی سب حدیثیں آپ مطلب بیان کرتے ہیں، اندر سے ہم کو اریٹیشن ہوتا ہے. حدیث میں ہے جو اس دنیا میں وراثت میں کسی کی وراثت کٹ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم اس کی جنت سے وراثت کاٹ دیتے ہیں. اب ایک آدمی کو اگر جنت میں وراثت چاہیے تو پہلے یہاں وراثت صحیح کرنے کا ہے، تب انشاءاللہ جنت میں ملے گی. ورنہ یہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اس کا گناہ بھگتے بغیر گاڑی نہیں چلنے والی. بات ہے. اب یقینی بات ہے وہاں تو تم پلاٹ دے نہیں سکتے، وہاں دینا کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک جھاپڑ بھی کسی کو مارا ہے تو قیامت میں اس کو اس کا بدلہ ہوگا. تو ایک صحابی نے سوچا چلو یہاں جھاپڑ مارا، وہاں بھی جھاپڑ مار لے گا، کون بڑی بات ہے، بھائی جھاپڑ مارا ہے وہاں بھی مار لینا ہے ایک جھاپڑ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے جھاپڑ وہاں چل جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا وہ جھاپڑ نہیں مارا جائے گا. کیوں؟ جھاپڑ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہاری اتنی نیکی تمہارے اکاؤنٹ سے نکال کر اس کو دے دی جائے گی. تو یہ جتنا ہم نے زمین ماری ہے، جتنا پلاٹ مارا ہے، پیسہ مارا ہے، اتنا ہمارے نیکی میں سے کٹ کر کے، کیونکہ وہاں پر ایک ہی کرنسی چلتی ہے، اس کا نام نیکی ہے، بقیہ کوئی کرنسی چلتی ہی نہیں ہے. لہذا وہ کرنسی آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی. تو یہاں جو لوگ وراثت مار رہے ہیں ان کو وہاں بھی وراثت سے محروم کیا جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ چچی محرم ہے کیا؟ چچی محرم نہیں ہے. محرم سمجھتے ہیں؟ محرم وہ لوگ کہ جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے، دے کال محرم. تو چچی جو ہے نا وہ محرم نہیں ہے. بہت سے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی میں ہے کہ چچی محرم ہے. چچی محرم نہیں ہوتی ہے. اس کو اگر آپ کو پتہ لگانا ہو کہ یہ محرم ہے نہیں، مثال کے طور پہ چچا کا انتقال ہو گیا
اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کس سے؟ چچی سے، آپ شادی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی عمر، آپ ہی کیوں نہیں سوچے؟ ہو سکتا ہے بعد کے چچا بھتیجے برابر عمر کے ہوتے ہیں، لہذا اس کی محرم ہوتی ہی نہیں ہے، چچی سے شادی کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی بیوی حاملہ ہے، تو عدت کتنے دن گزارے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس عدت کے دو پیریڈ ہیں، ایک عدت جو ہے وہ طلاق کی اور ایک عدت مرنے کی۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو بیوی کو 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنی ہوتی ہے، اور اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کو 3 پیریڈ عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اگر حاملہ ہوتی ہے اور شوہر مر گیا تو اب ایسی شکل ہے، مثال کے طور پر 4 مہینہ 10 دن تو گزر گئے لیکن حمل ابھی ڈیلیور نہیں ہوا، تو اب یہ حمل کی ڈیلیوری عدت جائے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے لگاتار اس کو عدت میں رہنا پڑے جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جائے۔ اس کا الٹا کر لیجئے کہ مرنے کے 10 دن کے بعد ڈیلیوری ہو گئی تو اس کو 4 مہینہ 10 دن گزارنا پڑے گا، یعنی منیمم 4 مہینہ 10 دن گزارنا ہی گزارنا ہے۔ اگر حمل آگے کھینچا تو عدت آگے کھینچے گی، اور اگر حمل پہلے ہو گیا تو نتیجہ ڈیلیوری پہلے ہو گئی تو ایسی شکل میں نتیجہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن پورا کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی عدت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا۔ دوسرے والے کیس میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے طلاق دیا بیوی کو اور 2 مہینے کے بعد بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی، تب اس کو 3 پیریڈ کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، جس دن ڈیلیوری ہوئی اسی دن اس کی عدت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے لڑکی کے باپ نے مہر لے لی، ہوتا ہے بعض جگہ کہ وہ ایڈوانس یا نقد جو مہر کی بات ہوتی ہے، لڑکی کا باپ کہتا ہے بھائی اچھا ہے پہلے دے دو۔ اب لڑکی کے باپ نے مہر لے لی اور لڑکی لے کر کے لڑکی کو دینے کے بجائے شادی میں خرچہ کر دیا، ایسا بھی کیس ہوتا ہے، تو اور لڑکی کو نہیں دیا تو مہر ادا ہوگی کہ نہیں؟ مہر اس کی طرف سے ادا ہو گئی، کیونکہ یہ ولی امر تھا باپ، اس نے اس کو دے دیا، مہر لڑکے کو جو دینا تھا وہ ادا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ پر لازم ہے کہ وہ اس مہر والی رقم کو کس کو واپس کرے؟ لڑکی کو واپس کرے، وہ اس کو کھا نہیں سکتا ہر حال میں، لڑکی کو دے دے، پھر لڑکی اس کو اپنے باپ کو دے دے کہ ابا شادی میں بہت خرچہ ہوا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ مہر کی تو اس کی رقم اس کے پاس جانی چاہیے۔ مولانا آپ تقریر میں آپ نے کہا کہ پورے عرب دنیا میں اتنی قبریں بزرگوں کی نہیں جتنی ہبلی میں ہیں، تو کیا وہاں بزرگ کم ہیں؟ تو یہ نہیں کہنا چاہتے تھے۔ جو لوگ آج مرکز میں تھے تو مرکز میں میں نے ایک بات کہی کہ جتنی قبریں ہبلی میں ہیں اتنی پورے عرب دنیا میں قبریں نہیں ہیں بزرگوں کی۔ حقیقت میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، اگر یہ نہیں سمجھا پائے تو بہت نااہلی والی بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جتنی قبروں کی پوجا یہاں پہ ہوتی ہے ہندوستان کو چھوڑ کر صرف ہبلی شہر میں، اتنی قبریں پوری عرب دنیا میں بھی نہیں جن کی پوجا ہوتی ہو۔ یہ کہنا بزرگ وہاں بھی مرتے ہیں لیکن ہم لوگ تو بزرگ کو زندہ ہی رکھنا ہے، وہ بھلے مر گئے لیکن ہم ان کو زندہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو ہم جب زندہ رکھتے ہیں تو پھر سب کچھ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ پوچھا گیا مولانا دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ یہ کرنا نہیں چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ چپکے سے کر لیتا۔ دیکھیں اگر شریعت یہ کہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی شادی سے پرمیشن لینا ضروری ہے تو کبھی دوسری شادی انشاءاللہ ہوگی ہی نہیں، وہ پرمیشن دے گی نہیں، دوسری شادی ہوگی نہیں۔ اور اسلام از اے نیچرل ریلیجن، اسلام تو ایک فطری مذہب ہے، اس کی فطرت میں نہیں ہے سوکن کے کہ وہ سوکن کی پرمیشن دے۔ اسلام یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ پہلی بیوی سے جب تک اجازت نہیں دے تب تک شادی نہیں کرو، لیکن آپ کو حیرت کی بات آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جو نکاح کے ٹائم پہ فارم بھرا جاتا ہے یہ وہ کنٹری ہے جس کی پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا سپریم قرآن ہے، ٹھیک ہے، آپ کی طرح وہ بھی ہیں چومتے چاٹتے بہت اونچا رکھتے ہیں، اور یہ لکھ بھی رکھا ہے کہ ہمارا سپریم قرآن ہے۔ ان کے فارم میں یہ لکھا رہتا ہے کہ دوسری شادی اگر ہم کریں گے تو پہلی سے پرمیشن لیں گے، لیکن اس میں ٹیکنیکل ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، وہ گرچہ وہ بھرنے والا بھی نہیں جانا ہے۔ جب میرے سامنے فارم آیا تو میں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے میں پرمیشن لوں گا
یہ اس میں نہیں لکھا ہے کہ اگر وہ پرمیشن نہیں دی تو تم کر نہیں سکتے. ہم نے کہا اس میں ڈرافٹنگ میں یہ بات ہے نہیں. انہوں نے کہا بتانے کا نہیں کسی کو. وہ ڈرافٹنگ میں یہ بات نہیں لکھی, اس میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ وہ مطلب بیان حلفی کے طور پر کہ میں دوسری شادی جب بھی کروں گا تو پہلی والی سے پرمیشن لوں گا. یہ نہیں لکھا ہے کہ اگر وہ پرمیشن نہیں دی تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. ڈرافٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بولا لیکن لوگ یہی جانتے ہیں. ہم نے کہا بس جانتے رہنا تو, لیکن اس میں لکھا نہیں ہے. لہذا دوسری بیوی سے پہلی بیوی سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان صاحب کو کرنا نہیں ہے, یہ ڈرتے ہیں. بہت دل گردہ چاہیے دوسری شادی کے لیے. پوچھا گیا یہاں قبرستان جب ہم لوگ میت کو لے کے جاتے ہیں تو ساتھ میں پانی بھی لے کے جاتے ہیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ آگ بجھانے کے لیے لے جاتے ہیں, ایک ہی کو لے جاتے. پانی کا تعلق ہے آگ بجھانا. یہ جو رواج پکڑ لی ہے یہاں سے ایک لوٹے میں پانی لے کر کے میت کے ساتھ جاتے ہیں, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اس کی اصل وجہ آپ کو بتا دیں, میرا اندازہ, میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے, مے بی اٹ از رائٹ مے بی اٹ از رانگ. وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں جب مٹی دیتے ہیں نا تو جو مٹی قبر کی لگتی ہے وہ منحوس مٹی ہوتی ہے. وہ اگر گھر میں آئے گی نا تو وہ نحوست کاری ہوگی. لہذا اس پانی سے ان لوگوں کے خاص لوگوں کے جو گھر میں آنا ہے نا ان کے ہاتھ میں دھلا دیا جائیں. اس چکر میں پانی جاتا ہے. واللہ عالم. ہمارے یہاں بھی پانی جاتا نہیں, ہمارے ایک دوسری شکل ہے. یو پی والے تھوڑا سا ایڈوانس رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دفنا لیتے ہیں, دفنانے کے بعد کچھ خاص 20-25 لوگ جو ہے نا وہ دروازے پہ آتے ہیں, باقی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو وہ 25 لوگ دروازے میں اندر نہیں جائیں گے, گھر کے اندر کوئی آدمی. تو باہر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حجام ہوتا ہے, تو وہ لوٹا لیے کھڑا رہتا ہے, سب لوگوں کے ہاتھ دھلائے گا کہ یہ جو منحوس چیز ہے نا یہ باہر چلی جانا, ادھر نہیں آنا. تو ایسا کرتے ہیں. تو وہ پانی کی شکل وہاں ہے, یہاں ہے. اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. شرعی حیثیت اس کی جس کے لے کے جا رہے ہیں اس کو جلدی سے جلدی دفنا کے واپس آ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر نیک ہے تو اپنے رب سے مل جائے, اور اگر برا ہے تو تم اپنے کاندھے پہ لادے کیوں پھر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھا گیا عوام کو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کام بدعت ہے؟ تو بہت مشکل سوال ہے. اس کی چند وجہ بتا دیتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے نا وہ آپ کے علاقے میں کچھ ہوگی, دوسرے کے علاقے میں کچھ ہوگی. پہلی پہچان. دوسری پہچان یہ ہے کہ زیادہ تر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شرعی معاملے میں انگوٹھا ٹیک ہوں گے. انگوٹھا ٹیک جانتے ہیں؟ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہیں, انگوٹھا ٹیک کا مطلب کچھ نہیں جانتے. ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو جو بہت زیادہ پکا مسلمان کہتا ہے وہ زیادہ تر ایسا ہے جسے کچھ بھی شریعت کو معلوم نہیں ہے. تیسری پہچان یہ ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے, وہ اس کو لازم سمجھیں گے, وہ اس کو چھوڑنا گناہ سمجھتے ہیں. لہذا یہ پہچان ہے, اور چونکہ ہر علاقے کے الگ الگ ڈیفینیشن ہے لہذا اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے اس کی پہچان کے طور پر. پوچھا گیا مولانا میں عید میلاد النبی نہیں, مولانا عید میلاد النبی اگر ہم نے نہیں منائی تو کیا گناہ ہوگا؟ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا عید میلاد النبی منائے تو. بھئی کس کی عید میلاد النبی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی ہے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عید میلاد النبی مناؤ تو نہیں مناؤ گے تو نافرمانی ہوگی. اور اگر کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اپنی طرف سے لازم کر رہے ہو, گناہ تو ہر حال میں ہونا ہے. منانا ہے تو بھی گناہ, نہیں منانا تو بھی گناہ. سمجھے من یار صاحب؟ گھبراؤ نہیں, ابھی بتا رہے. یہ جو منائیں گے تو اس لیے گناہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا. اب وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے منایا نہیں تو گناہ ہے, اور اگر نہیں منایا اور یہ عقیدہ رکھتا رہا کہ منانا چاہیے تو بھی گناہ. تو اس لیے جو ہے گناہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور رسول کی مخالفت ہوتی ہے. جب تک اللہ رسول کی مخالفت نہیں ہوتی ہے تب تک گناہ نہیں ہوتا ہے. اب یعنی سوال ہونا چاہیے تھا کہ کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے؟ نہیں, وہ بندہ یہ گھبرا کر کے پوچھ رہا ہے سوال کہ نہیں منایا تو مولانا گناہ ہوگا نہیں ہوگا. پوچھا جائے میں نے بیوی کو طلاق دیا مگر بیوی نے سنا نہیں, وہ دوسرے کمرے میں بھاگ گئی, تو کیا طلاق ہوئی نہیں ہوئی؟ بیوی سنے نہیں سنے طلاق سے بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو ریوالور چلا رہے ہیں,
ریوالور آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ چلا رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا نہیں نہیں میں گولی نہیں کھاؤں گا. تم کھاؤ نہ کھاؤ, ایک دے آئے گی. تمہارے ارادے سے, تمہاری نیت سے گولی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ریوالور چلائی جائے گی, گولی چلے گی. شوہر کے ہاتھ میں طلاق کی ریوالور ہے, وہ چلائے گا, چلے گی. تم سنو نہیں سنو, دوسرے کمرے میں چلے جاؤ, لگے نہیں لگے گولی نکلے گی. وہاں لگنا ضروری نہیں, گولی کا نکلنا ضروری. گولی نکلی منہ سے, طلاق واقع ہو جائے گی. اسی سے ملتی جلتی بات اور بھی کئی مرتبہ آئی, میں نے نوٹ نہیں کی ہے. وہ یہ ہے کہ میں نے ایس ایم ایس کیا اور بیوی کو بتا دیا کہ ایس ایم ایس دیکھ تیرے لیے میں نے کیا کیا ہے. وہ ڈاؤٹ کر کے اس نے ایس ایم ایس ڈیلیٹ کر دیا. پڑھا نہیں, ڈیلیٹ کر دیا. ڈیلیٹ کر دیا تو بھی طلاق ہو گئی. بیوی کے پڑھنے کے لیے ایس ایم ایس کی ضرورت نہیں کہ وہ پڑھے تو طلاق ہو گئی. یا یہ کہ آپ نے رجسٹری بھیجی, بیوی نے فارم دیکھا کہ کہاں سے رجسٹری آئی ہے, رجسٹری شوہر کی طرف سے آئی ہے. اس نے ڈاک والے سے کہا رجسٹری واپس کرو جن کی آئی ہے, میں رجسٹری ریسیو نہیں. آپ ریسیو نہیں کریں تو بھی طلاق ہو جائے گی. طلاق کے معاملے میں بیوی کا یہ کہ میں نے قبول نہیں کیا, میں نے دیکھا نہیں, میں نے سنا نہیں, ایس ایم ایس نہیں آیا, ای میل میں نے نہیں پڑھا, ساری چیزیں بکواس ہیں. شوہر کے طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی اگر پیپر پر ایسے لکھے, کوئی آدمی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں, جیب میں رکھ لے, طلاق ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ جدہن جد وحزلہن جد, کہ 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے. لہذا اس معاملے میں ابھی کل ایک مسئلہ آیا, نہیں مولانا میں نے غصے کی حالت میں طلاق دیا. ہم نے کہا جب بتاؤ, 2 میاں بیوی بیٹھے ہیں, اچھی چائے بنائی ہے. بیوی نے کہا کیا اچھی تم نے چائے بنائی ہے, اس لیے آپ کو میں طلاق دیتا ہوں. یہ کون کرتا ہے ایسا بھائی؟ طلاق ہوتی ہے غصے کی حالت میں. طلاق کب ایسا ہوتی ہے کہ دونوں پکنک کر رہے ہوں, خوب انجوائے کر رہے ہوں, اور اس درمیان میں کہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کو طلاق دی جا رہی ہے. ایسا کوئی نہیں کرتا. طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے. پوچھا گیا کہ نماز جنازہ میں ایک تکبیر چھوٹ جائے تو کیا کریں. نماز جنازہ میں ایک آدمی پہنچا, ایک تکبیر امام بول چکا, اب یہ جب پہنچا تو تکبیر دوسری ہے. یہ ہر مرتبہ میں جب نماز جنازہ جب پڑھاتا ہوں تو اس بات کا اعلان کرتا ہوں. دیکھیں نماز جنازہ میں 4 تکبیریں جو ہیں وہ فرض ہیں, یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سب پر فرض ہے. آپ جب وہاں داخل ہوئے اور آپ کو آئیڈیا ہے یا نہیں ہے کہ کون سی تکبیر چل رہی ہے, آپ ایسی شکل میں امام کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں اور اپنی لحاظ سے آپ تک جو بھی پڑھنا ہے پڑھتے رہیں. اب یقینی بات جب سلام پھیرے گا تب آپ کو آئیڈیا لگے گا کہ ہماری جو ہے وہ 1 یا 2 تکبیر چھوٹ گئی ہے. جب وہ سلام پھیرے تو آپ سلام نہیں بھیجیے, آپ ایسے موقع پہ کیا کیجیے, آپ جتنی تکبیر آپ کی چھوٹی ہے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 2 مرتبہ اگر چھوٹی ہے تو 2 مرتبہ کہہ لیجئے, 1 مرتبہ چھوٹی ہے تو 1 مرتبہ کہہ لیجئے اللہ اکبر, اور کہنے کے بعد سلام پھیر لیجئے. نماز میں تکبیر کا کہنا کیا ہے, جنازہ میں فرض ہے. ایسی شکل میں آپ کی نماز ہو جائے گی. پوچھا گیا ہے کیا اولیاء اللہ کے مزار جا سکتے ہیں؟ ایک دم جا سکتے ہیں. جانے میں کیا ہے, جانا ہے دینے کے لیے, جانا ہے لینے کے لیے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں زوروا مقابرکم لتذکر الموت, کہ لوگوں قبرستان جایا کرو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے, چادر چڑھانے کے لیے نہیں. چادر چڑھانے کے لیے ان کو چادر دو جن کے پاس چادر نہیں ہے, ان کو اندر سردی نہیں لگ رہی ہے کہ آپ ان کو چادر اڑا رہے ہیں. چادر آپ ان کو دیں جن کے پاس چادر نہیں ہے. اس نیت سے جائیں کہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں. وہاں پہ جا کر جو بھی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, فاتحہ پڑھ لیں, جو بھی پڑھنا ہے آپ پڑھ کر کے ان کو ایصال ثواب کریں. وہ ہمارے محتاج ہیں, ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. لہذا دینے کی نیت سے جائیں, لینے کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے. پوچھا گیا اگر مہر کی رقم فوراً ادا کرنے کی طاقت نہیں تو کیا کریں؟ مہر کی رقم اگر فوراً ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو جب شادی طے ہو رہی ہے تو بتا دیں, سسر سے بتا دیں ہونے والے اپنے کہ بھائی دیکھو میں مہر یہ نقد نہیں دے پاؤں گا, یہ مہر میں ادھار ہے. اگر شریف آدمی ہو تو ادھار کی ایک ڈیٹ بتا دو. جو شریف ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ بھائی 2 سال میں ادا کریں گے. جو ایڈوانس یا اسمارٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں, ہاں انشاءاللہ جب ہوگا دے دیں گے, اور انشاءاللہ کی مدت 60 سال ہے.
وہ ہوشیاری میں کیا بولتا ہے، انشاءاللہ جب ہوگا نا تو دے دیں گے. یہ اسمارٹنیس اس کی ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ کوئی ایک بتا دے بھائی 2 سال میں انشاءاللہ 3 سال میں دے دیں گے. تو لہذا مہر اگر نہیں ہے ادا کرنے کی طاقت تو اس کی وجہ سے نکاح ڈیلے نہ کیا جائے، نکاح کر لیا جائے اور اس کے بعد سمجھوتا کر لیا جائے. پوچھا گیا لیز پر مکان لینے کی کوئی جائز شکل بتائیے. اچھا، لیز پر مکان لینے کی کوئی جائز شکل بتائیے. اب سوال یہ ہے، اس کا مطلب یہ سوال والے کو یہ تو معلوم ہے کہ لیز پر مکان لینا ناجائز ہے نہیں؟ اگر یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جائز شکل بتائیے. پتہ چلا یہ بات پکی ہے کہ ان کو معلوم ہے لیز پر مکان لینا حرام ہے. آج اس برکت میں بات بھی ہوئی. جائز شکل اس کی ہو سکتی ہے، وہ بتا دے رہا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر میرا مکان ہے، اب ایک صاحب لینا چاہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، میرا مکان لے لو اور ہر مہینہ 5,000 روپے مجھے کرایہ دیتے رہو. یہ جائز شکل ہے. اور اگر کرایہ نہیں دے سکتے ہو، اگر میں 5 سال رہوں گا تو 12 پنچے 60,000 روپے ہو گئے اور 5 سال میں 6 پنچے 30، 3 لاکھ روپے مائنس ہو جائیں گے. ہم 2 لاکھ روپے آپ کو 5 سال کے بعد واپس کر دیں گے، مکان میرا خالی کر دیجیے گا. جائز شکل ہو سکتی ہے. نہیں اچھی لگی؟ بھائی جس کا مکان ہے اس کو کرایہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کرایہ تو جانا چاہیے. اگر کرایہ نہیں جا رہا تو سود کھا رہا تو جائز کی شکل ہو سکتی ہے. آپ کو ان کا مکان بہت پسندیدہ ہے، آپ لے لیجیے، ایسے طے کر لیجیے. اور اگر وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پورے 5 سال کے بعد 60,000 کے لحاظ سے مائنس ہو جائیں گے، 3 لاکھ مائنس ہو جائیں گے، 2 لاکھ آپ کو مل جائیں گے ادھر، اور جو اس کی ڈی ویلیو ہوئی وہ الگ جائے گی. آپ نتیجہ ہوگا 0 میں کھڑے ہو جائیں گے. پوچھا گیا مہر زیادہ سے زیادہ کتنی باندھی جا سکتی ہے؟ مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے. مہر آپ جتنی چاہیں اتنی زیادہ باندھ سکتے ہیں. اگر دینے کی نیت ہوگی تو زیادہ نہیں باندھے گا. یہ جو دینے والے ہیں وہ کم باندھتے، جو نہیں دینے والے ٹھیک ہے بھائی قاضی دادو جو تم نہ ہو باندھو یار. اس کی پہلے سے نیت ہے کہ دینا ہے ہی نہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی اس نیت سے نیت باندھے دینا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ زنا ہے. اسی حدیث میں لکھا ہے کہ قرضہ کوئی کسی سے لے اور نیت کر لے کہ دینا نہیں، آپ نے فرمایا چوری ہے. چوری کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے. چوری اسی کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کے اس طرح سے بھی، یہ چوری سے بڑی ہے، پہلے سے پلاننگ ہے کہ اس کو پیسہ واپس کرنا ہی نہیں، قرضہ لے لو اس کے بعد ڈبا دو، زیادہ وہ چوری ہے. ہاں یہ بڑا اچھا سوال آیا ہے، اس میں بھی بہت سے لوگ انوالو ہیں. پوچھا ہے ہمارے دادا کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی. ہر لوگ اپنے دادا کو سوچو پہلے. اچھا، ہمارے والد نے بہن کا حصہ نہیں دیا. اب ہمارے والد کے انتقال کے بعد میں اکیلا لڑکا ہوں اور ساری کا مالک ہوں، یعنی ساری پراپرٹی کا مالک ہوں. تو کیا ہمارے والد کی بہن کو جو حصہ نہیں ملا وہ ہمارے لیے بھی ناجائز ہے؟ یہ آپ کے لیے نہیں، جتنے دن چلتا رہے گا سب کے لیے ناجائز ہے. وہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میرے باپ نے یہ غلطی کی، بہن کو حصہ نہیں دیا. اب میں تو پوتا ہوں ان کا، مجھ سے کیا مطلب؟ اور میں اپنی پھوپھی کو حصہ دوں یا نہیں دوں؟ پھوپھی کا جتنا حصہ اس میں موجود ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. جتنے لوگ اس پراپرٹی پر قبضہ کرتے رہیں گے اور جہاں سے ڈیوائڈیشن نہیں ہوا ہے وہاں سے سارا کا سارے لوگ گناہ ہوتے رہیں گے. ہمارے ہاں جب پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے نا شریعت میں تو ایک مسئلہ کہتے ہیں مناسخہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی نسل گزر گئی اور پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی شرعی لحاظ سے. اب اس کو ہوش آیا تو بات شروع کی جائے گی کہاں سے نہیں شروع ہوئی ہے، وہاں سے مسئلہ بیان کرتے کرتے آپ کو لا کر کے بتایا جائے گا آخر میں کہ اتنا % آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ناجائز چلا آ رہا ہے. لہذا باپ کے نہ دینے سے بیٹا یہ سمجھے کہ پھوپھی کا حصہ ہم مارے بیٹھے رہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کو جب یہ بات معلوم ہے ہمارے بابا نے تقسیم نہیں کی ہے تو اس کا مطلب پھوپھی کا حصہ، پہلے باپ گنہگار ہوا کہ اس نے بہن کا حصہ نہیں دیا، اب یہ گنہگار ہو رہا ہے کہ پھوپھی کا حصہ نہیں دے رہا ہے. لہذا یہ گناہ ہونا ہی ہونا ہے. پوچھا گیا ہے یہ سوال ای میل سے آیا ہے کہ جب ذمہ داری کا قانون آیا، یہ نہرو کا زمانہ تھا، پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. نہرو کا جب زمانہ تھا تو نہرو نے قانون پاس کیا تھا ذمہ داری کے خلاف. جن لوگوں کے پاس زمین تھی وہ کھیتی نہیں کرتے تھے، کھیتی
لیبر کرتے تھے، یہ مزے کرتے تھے، اس کی جا کر کے کرایہ وصول کر لیتے تھے. بڑی بڑی کھیتیں ہوتی تھی، 500 ایکڑ 600 1000 ایکڑ. تو انہوں نے قانون بنایا، پہلے 5 سال تک یا 7 سال تک یہ نوٹ کیا جاتا رہا کہ کھیتی کون کرتا ہے اور اصل مالک کون ہے، یعنی کاشتکاری کون کر رہا ہے اور اس کھیت کا مالک کون ہے. وہ جو دلہٹی ہوتا نا، لیکپال جسے کہتے ہیں، وہ برابر ہر سال رپورٹ کرتا رہا کہ صاحب کھیتی فلاں آدمی کر رہا ہے، عبداللہ کھیتی کر رہے ہیں اور احمد صاحب کی ملکیت ہے، عبداللہ کھیتی کر رہے ہیں احمد. ایسے جب 7-8 سال تک رپورٹ آ گئی تو انہوں نے پارلیمنٹ سے قانون پاس کر دیا کہ جس کی کھیتی جو کر رہا ہے وہی اس کا مالک ہے. یہ ہندوستان نے قانون بنا دیا، ساری ذمہ داری اپنے آپ ٹوٹ کے کنارے ہو گئی. جو ذمہ دار تھے، جو مالک تھے، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. تو مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ جو کاشتکار مالک بن بیٹھا، اس کا مالک بن بیٹھا، سرکاری لحاظ سے مالک بن، شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ پوری زندگی حرام کھائے گا. کبھی بھی ملکیت مالک کی ملکیت سے چھینی نہیں جا سکتی. یہ شرعی اصول ہے کہ مالک اپنے ملکیت سے کبھی بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ کاشتکار جو ذمہ دار کی زمین پر قبضہ کر کے کاشتکار بنا تھا، اب مالک بن گیا. اب یہ جب سے اس قانون کے بعد جتنے لوگ اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں. مولانا تھانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ اس نے بیچ دیا زمین کو کسی دوسرے کے ہاتھ، جو مالک اب بن بیٹھا، اس نے کہا اس کا وہ شرعی لحاظ سے بے ہی نہیں ہوئی، یعنی تجارت ہوئی ہی نہیں. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کے بارے میں. یو پی میں یہ 90% ہے کہ جو کاشتکار ہے وہ حقیقت میں 1955 سے پہلے وہ مالک نہیں رہا ہے، مالک کوئی دوسرا تھا، یہ مالک بن بیٹھا ہے. لہذا جب تک وہ کھاتے رہیں گے، اصل مالک کو نہیں جائے گا، تب تک وہ حرام کھاتے رہیں گے. پوچھا گیا ہے کہ جو چیزیں، جو تہوار قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور اسی طرح جو رسمیں شرعی نہیں ہیں، ان کی تقریب میں جانا اور کھانا پینا جبکہ لوگ دعوت دیتے ہیں تو کیا کریں؟ جیسے مثال کے طور پر منگنی ہے، اب منگنی کوئی شرعی رسم نہیں ہے، یا ختنہ ہے، ختنے میں لوگ دعوت دیتے ہیں. یہ وہ ساری رسمیں ہیں جس رسموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ان رسموں کو وہ لازم نہیں سمجھتا ہے اور اس میں شرعی مخالفت نہیں ہوتی ہے، مطلب ختنہ کرا رہا ہے، پتہ چلا کہ جو ہے وہ ہجڑے کی ڈانس بھی کروا رہا ہے. ابھی ایک صحابہ یہیں ہبلی میں کام کرتی ہیں، غریب، معلوم نہیں کیسے غریب تھے، اللہ معلوم، بعد میں پتہ چلا کہ ایسے بھی غریب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بہت مدد کرتے ہیں سوسائٹی کی طرف سے، ہماری مدد کر دیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ بیوہ ہیں، لڑکی ہے. ہم نے کہا کہ کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں، کچھ انشاءاللہ. ہم چلے گئے سفر میں، اسی درمیان ان کی شادی ہو گئی. انہوں نے 24 گھنٹے تک چھکے کو دروازے پہ رکھا اور ڈانس کرا، ایک دو نہیں، کئی پارٹی ہوئی. اور پیسہ مانگ کے لایا جا رہا ہے کہ میں غریب ہوں اور مجھے شادی کرنی ہے. لہذا اگر ایسی کوئی رسمیں جو شرعی لحاظ سے جائز نہیں، مطلب شریعت میں نہیں ہیں، اور وہ کوئی کر رہا ہے، منگنی میں کھانے کی دعوت دی ہے، ختنے میں، اور اس میں کوئی شرعی امور کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تو جانا جو ہے مباح ہے. جائے گا، ثواب تو ملنے کا سوال نہیں، گناہ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایسی محفل میں غلط چیز کہیں ہو رہی ہے تو ایسی شکل میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اور سب ماشاءاللہ وہی ہوتا ہے، سارا کا سارا جو انہوں نے فتویٰ دیا اس کے خلاف ہوتا ہے کہ شادیوں میں ڈانس بھی ہوتی ہے، ناچ بھی ہوتا ہے. بھائی جب عید میلاد النبی میں ڈانس ہو سکتا ہے تو شادی تو ہونا ہی تھی، شادی تو ہوتی اسی کے لیے. جب عید میلاد النبی میں ڈانس ہو سکتا ہے، قوالی ہو سکتی ہے، میوزک چل سکتی ہے، تو اب شادی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی. سمجھے؟ پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ ہمارے ساتھ چل، مگر وہ میکے سے نہیں چلی، یعنی میکے گئی تھی، یہ لینے گیا ہوگا، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، بیوی نہیں چلی، جس پر شوہر نے کہا کہ ہمارا تمہارا آج سے کوئی تعلق نہیں، تو یہیں رہ، تو کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں واقع ہوئی؟ اس کو طلاق کنایہ کہتے ہیں. ایسی شکل میں مولانا نذیر صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر طلاق کی نیت سے کیا ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی. پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کہا کہ تو یہیں رہے اور ہم سے تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری نیت اس سے طلاق کی ہے؟ اگر وہ کہتا ہاں طلاق کی ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی طلاق بائن ہو گئی، فوراً نکاح کرے، نکاح کرنے کے بعد دوبارہ بیوی کی حیثیت سے رہ سکتا ہے.
2-3 اور مسئلے بیان کر دیں گے، سوالات ختم نہیں ہو پائیں گے۔ پوچھا گیا اگر بیوی کہتی ہے کہ شوہر کے اندر صحبت کی قوت نہیں ہے، شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں، کس کی بات معتبر ہوگی؟ لڑکی یہ الزام لگا رہی ہے، لڑکا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کی بات معتبر ہوگی، اور اگر بیوی کی بات معتبر ہوگی تو اس کے بعد اگر لڑکے والے زیادہ پریشر ڈالیں گے تو 1 سال کے لیے اس کو مہلت دی جائے گی کہ آپ 1 سال تک اپنا علاج کرائیں۔ اگر وہ علاج کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایسی شکل میں اس کی بیوی رہ سکتی ہے، ورنہ بیوی اس بنیاد پر شوہر سے خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ پوچھا گیا غیر مسلمین اپنی مذہبی تقریبات کے لیے چندہ لیتے ہیں، گنیش اٹھاتے ہیں، یہ سب کرتے، چندہ لیتے ہیں، مسلمانوں سے بھی لیتے ہیں، تو ان کو چندہ دینا کیسا ہے؟ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، اسی طریقے سے عید میلاد النبی پر بھی چندہ کرتے ہیں، ان کو چندہ دینا کیسا ہے؟ لیکن غیر مسلمین کے مذہبی تقریبات میں چندہ دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کو گناہ پر کوآپریشن کرنا ہے۔ اور جو عید میلاد النبی، اسی طرح عید میلاد النبی کے اعتبار سے کوئی تقریب کرتے ہیں اور اس میں ذکر یا عید میلاد النبی کا جلسہ، سیرت کا جلسہ ہوتا ہے تو ایسی شکل میں چندہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے وہ آج کل جیسے ہو رہا ہے کہ جلوس نکلے گا، محلے کی گلیوں میں لائٹنگ کی جائے گی اور اس سے باجا آئے گا، گاجا آئے گا، اگر یہ ہے تو جیسے وہاں دینا جائز نہیں، یہاں بھی دینا جائز نہیں۔ بس کریں انشاءاللہ اتنے سوالات کے جواب، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔